اور نماز کو اتنا کیجول بنا لیا انہوں نے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کی ڈیفینیشن میں وہ عملاً کافر ہے۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے، آپ جا کے PDF کھول لیں، اسلام 360 میں جا کے 246 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں کھول کے دیکھ لیں کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ آپ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے رہے، لیکن وہ شناختی کارڈ والا مسلمان ہے، نکاح طلاق والا مسلمان ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا جائے گا، پیدا ہوگا اذان بھی دے دی جائے گی، اللہ کے حضور وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بس کلمے کا ہی ہم احترام کرتے ہیں، ادروائز تو عملاً کافر ہے وہ۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اب اس سے زیادہ اور کیا سخت بات کی جائے کہ کسی کو یقین آئے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اب جان بوجھ کے یہ نہ سمجھیے گا کہ جی میں بال بچیاں دے وہ کمائی کرتا رہنا تھا منو ٹائم نہیں ملتا۔ جان بوجھ کی ڈیفینیشن بھی نبی علیہ السلام نے بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے یا سویا رہ جاتا ہے، یہ دو آپشنز ہیں، یا تیسرا آپشن ہے وہ بھول جاتا ہے، تو جیسے یاد آئے اسی وقت وہ والی نماز پڑھ لے۔ لیکن جو شخص دنیا کو ٹاپ پرائورٹی مانتا ہے، اپنا آفس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنا کلینک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز کے لیے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات کے اندر بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، بالکل یہ ذہن میں رکھ لیں۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، عبداللہ بن شفیق تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان صرف نماز کے چھوڑنے کو ہی اعمال میں سے کفر سمجھتے تھے، یعنی وہ کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ مسلمان ہے، اور کسی کو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ کافر ہے۔ یہ جامعہ ترمذی ہے، یہ کوئی سٹوری بک نہیں میں سنا رہا آپ کو۔ اور میرے نبی کی آخری نصیحت تھی میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور اس 14 صدی میں کوئی موقع ہے نماز چھوڑنے کا تو وہ میرے نبی کے نواسے کی کربلا کا ہے کہ جب ظلم بھی انتہا پر تھا اور مظلوم بھی اپنی آخری حدوں پر تھا، اور کائنات نے نہ ایسا ظلم دیکھا، نہ ایسے مظلوم دیکھے، نہ ایسی پاکیزہ ہستیاں دیکھی، نہ ایسے درندے دیکھے۔ تو سورج ڈھلا، نماز کا وقت ہوا ہے، تو آپ نے سبحان اللہ، آپ نے زہیر سے فرمایا کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے، نماز پڑھنی ہے، امت کو پیغام دینا ہے کہ یہ کسی حال میں چھوڑنے کا کام نہیں ہے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا نماز پڑھنے دو، انہوں نے کہا نہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے، ہماری تلوار چلے گی۔ انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ نہیں روکیں گے، تلوار چلے گی۔ تو پھر یہ نہیں فرمایا اچھا چلو ٹھیک سر دیو، فرمایا اچھا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر انہوں نے جنگ کی اور پہلوں نے نماز پڑھی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے جنت کے پھول، پتہ نہیں کیا کیا تشبیہات دی ہیں میرے نبی نے، اب جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین۔ اور پھر نماز نہیں چھوڑی۔ ان کو جنت کی بشارت تو ماں کے دودھ پیتے مل گئی تھی، کربلا کی وجہ سے نہیں ملی سرداری ان کو، وہ تو ان کے سر کا صحرا ہے الگ۔ ان کو سرداری جنت کے ملی ماں کا دودھ پیتے ہوئے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، نماز نہیں چھوڑی۔ ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، دوسری بات اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا ہے، تیسری بات وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا اسے، چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور پانچویں سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے نہیں ملتا۔
मोमिन नेक सहरी वक्त उठ के दुआ मांगते अल्लाह पूरी उम्मत पर करम कर दे, तो ये भी उम्मत में शामिल है। दुआ अल्लाह वाले की तो कबूल हुई, लेकिन इसका हिस्सा नेक लोगों की दुआओं से निकाल दिया जाए। ये दुनिया पर उसको सजाएं हैं, और जब वो मरने लगता है नज़ा के वक्त 3 उसको सजाएं मिलती हैं। एक तो भूखा मरता है, दूसरा प्यासा मरता है, तीसरा जलील होकर मरता है, और कब्र के अंदर उसको 3 सजाएं हैं। हजरत इमाम इब्न हजर कहते हैं एक तो उसकी कब्र तंग कर दी जाएगी, हत्ता कि इधर वाली पसलियां उधर और उधर वाली पसलियां इधर। दूसरा उसकी कब्र में आग डाली जाएगी, जो अल्लाह के हुजूर नहीं झुकता उसकी कब्र इस लायक है कि उसमें आग डाली जाए। और तीसरी उसके ऊपर एक अजदहा मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसका नाम है शजाउल अकरा, और जब वो डंग मारेगा तो 70 गज तक वो शख्स जमीन में दनस जाएगा, और वो मुसलसल ये डंग मारता रहेगा। और कहा कि 3 सजाएं उसको हशर में पहुंचेंगी। एक तो उसका हिसाब सख्ती से लिया जाएगा, दूसरा अल्लाह ताला जल्ला शानहू अपने कहरो गजब का उस पर इजहार करेगा, और तीसरी उसको सजा ये दी जाएगी कि उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मैं और आप आज की इस बज़्म में ये पुख्ता आज़म करके उठें कि आज हम खुद भी और अपनी औलाद को भी, अपने दोस्तों को भी, मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे जिससे दोस्ती हो ना उसकी उंगली पकड़ के दीन की राह पे ले आओ, ये दोस्ती का हक है। उसके लिए आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर उसको दीन नहीं दिया तो कुछ भी नहीं दिया। कोशिश करो मेरा दोस्त हो और जहन्नम में जाए। वालिदैन बच्चे के मुस्तकबिल के लिए कितनी कोशिश करते हैं, लाखों रुपया लगाते हैं मुस्तकबिल ठीक हो जाए। यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर कितनी भारी फीसें भरते हैं। मैंने देखा बूढ़ा बाप अपनी कमर पे बोरियां लाद के मजदूरी करता है, माएं अपना जेवर बेच रही हैं कि औलाद पड़ जाए। मियां इतना कुछ क्यों कर रहे हो जी, मुस्तकबिल ठीक हो जाए। ये मुस्तकबिल कितना है? 20-25 साल का, और जो असल मुस्तकबिल है उसकी फिक्र ही नहीं किसी। असल मुस्तकबिल तो वो है, अल्लाह अकबर। किसी का इंटरव्यू होता है, लोग कहते हैं जनाब दुआ करो कि इस इंटरव्यू में वो कामयाबी से गुजर जाए। मैं कहता हूं जब कब्र में उतरता है फिर किसी ने आकर कभी नहीं कहा कि दुआ करो मुश्किल घड़ी आ गई है, खैरियत से गुजर जाए। असल इम्तिहान तो ये है, अगर इस इम्तिहान से गुजर गया तो कामयाबी और बामुरादी। से रीजनिंग किया करो, अपने आप को समझाया करो कि मेरा कुरान सच्चा कुरान जिसमें हर खुश्क और तर चीज का है बयान, वो कुरान जो मुझे जान से ज्यादा अजीज है, जिसकी कोई नामूस में इस तरह की हरकत करता है मेरा सीना चिर जाता है, उस पाक सच्चे कुरान के अंदर 700 बार नमाज का जिक्र आया, 80 बार सरीहन जिक्र आया। ये नमाज दीन का सतून है। मैं दीनदार आदमी हूं ना, तो मैंने सतून गिरा दिया, पूरा बिल्डिंग ही मुनहदम हो जाएगी। तौहीद और रिसालत की शहादत अहम तरीन, उसके बाद नमाज है। कुरान की तालीम यह है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को नमाज का कहा और खुद नमाज पढ़ी। हज़रत आदम ने सुबह की नमाज पढ़ी, हजरत दाऊद ने जोहर की नमाज पढ़ी, हजरत सुलेमान ने असर की नमाज पढ़ी, हजरत याकूब ने मगरिब की नमाज पढ़ी, हजरत यूनुस ने इशा की नमाज पढ़ी, लेकिन सिर्फ नबी ने पढ़ी, उम्मत को नहीं कहा। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस इशा को नमाज को ताखीर से पढ़ा करो, क्योंकि इस नमाज की वजह से तुम्हें पिछली उम्मतों पर फजीलत दी गई। ये नमाज पिछली उम्मतों ने नहीं पढ़ी, इशा वाली। मेरे मोहतरम सामीन इकराम, सोचे तो सही, मैंने असर का आपको बताया कैसी नमाज है। जब इंसान कब्र में उतारा जाएगा ना, वहां असर का वक्त बनेगा और वो बंदा कहेगा ठहर जाओ फरिश्तों, मुझे असर पढ़ने दो। ये वो कहेगा जिसको असर की आदत होगी, और फिर या तो उस पे हिसाब कम कर दिया जाएगा या हिसाब उठा लिया जाएगा। अभी ईमान और इस्लाम की बात आई है कुरान और सुन्नत में, वहां नमाज लाजमी साथ में चिपकी हुई है। तो इसलिए आपको नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है, इसमें तो नो का ऑप्शन है ही नहीं। ये साबित करने के लिए हम क्या हैं, मुस्लिम हैं, मर्द को भी औरत को भी। और ये सिर्फ बर्रे सगीर में है। इतनी मलेशिया में हमने देखा, वहाँ मस्जिदें भरी होती हैं, सब नमाज पढ़ते हैं, ख़वातीन भी पढ़ती हैं सारी, स्काफ लटके हुए होते हैं वहाँ। बेशक वो उसका जॉब कर रही है, होटल में कुछ भी कर रही है, नमाज के टाइम पे औरत भी आएगी मस्जिद में, स्काफ पहनेगी, फिर वहीं स्काफ निकाल के भी चली जाती हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे टोपियाँ रखी हुई होती है ना, ऐसे। अफगानिस्तान में सब नमाज पढ़ते हैं, सऊदी अरब में सब नमाज पढ़ते हैं, दुबई में अरब के कैसे कैसे अय्याश हैं, नमाज के टाइम पे सारे ऐसे लगेगा जैसे इनसे बड़ा नेक दुनिया में कोई है ही नहीं। बादशाह नमाज पढ़ते हैं, वजीर नमाज पढ़ते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी लानत है कि होगा मुसलमान और अपने आप को मुसलमान भी कहता है, नमाज के वक्त में गायब। तो इसलिए इमाम अहमद इब्न हम्बल जो बहुत बड़े मुज्तहिद हैं, उनका ये फतवा है कि एक नमाज भी जो जानबूझकर छोड़ देगा इस्लाम से खारिज हो जाएगा।
اگرچہ جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ خارج نہیں ہوتا، کفر کے قریب ہو جاتا ہے وہ، لیکن امام احمد بن حنبل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں ہے نا. سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے. شیخ بن باز، شیخ صالح العثیمین سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں، ان کا فتویٰ اب تک چلا یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا، اس نے صبح 8 بجے آفس جانا ہے، رات کو سویا صبح 8 بجے کا الارم لگا کے، تو یعنی اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھ رہا. ایک تو ہوتا ہے نا آنکھ کھلی نہیں، ارادہ تو تھا نہیں کھلی آنکھ، پکا ارادہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو جائے گا، کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے نماز کے قضا کرنے کا، پکا ارادہ. وہ یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ مرتد ہو جائے گا اس کو اگر توبہ نہیں کرتا اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا باقاعدہ، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز بولو نہیں ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگرچہ جمہور اس کو نہیں مانتے، لیکن امام احمد بن حنبل کی بھی تو ایک بڑی ویلیو ہے نا، اور عبداللہ بن مسعود کی بھی کم ویلیو نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی بھی جرم کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، نماز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا. تو اس لیے عرب میں شراب پینے والا بھی نماز پڑھتا ہے، کیونکہ مسلمان میں بہرحال کچھ بھی ہو اسلام کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتا. اور آج ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے 7 گھر ہیں نماز کے لیے نہیں آ رہے، اور سفر میں تو نمازیوں کو دیکھا ہے نمازیں چھوڑتے ہوئے. ذرا آج کل پیپر ہے تو یہ چھوڑ دو نماز. بھائی پیپر میں نماز چھوڑنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ جاب میں باس کی طرف سے اجازت نہیں ہے آپ چھپ کے نماز پڑھیں، آپ کہیں کرسیوں کے پیچھے چھپ جائیں، کہیں بھی کریں. میں تو یہاں تک میں نے لوگوں کو مشورہ دیا، بعض جو غیر مسلم کنٹریز میں لوگ وہ کر رہے ہیں نا، جاب کر رہے ہیں باس کی طرف سے بعض جگہوں میں، ورنہ وہاں پرمیشن ہوتی ہے، اجازت نہیں ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہیں بھی چھپ کے چلے جاؤ، کچھ بھی کرو، اگر نہیں پرمیشن ملتی چھپ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو جاب چھوڑ دو. بس جاب کیا کرو، چھوڑ دو. جاب نہیں، پھر جاب جائز نہیں آپ کے لیے. فرض نماز تو پڑھنی پڑے گی، آپ جاب ہی نہیں کر سکتے. آپ کہیں بھی جاؤ، کہتے ہیں کہاں جا کے، میں بھائی واش روم میں پڑھ لو، واش روم میں پڑھ لو. واش روم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلش کے اوپر، وہ تو جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نا. انتہائی آخری درجہ یہ ہے کوئی مصلی رکھو اپنے ساتھ تاکہ جگہ پاک ہو. یہ ایسا نہیں کہ واش روم میں نماز پڑھنا شروع کر دیں، حرام ہے، ناجائز ہے واش روم میں نماز پڑھنا. لیکن اگر کوئی صورت نہیں بنتی، کچھ بھی نہیں ہے، جائے نماز لے جاؤ بھائی چھپ کے، جہاں نہاتے ہیں نا جس جگہ پہ، اس جگہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو. ٹرینوں میں نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ. میں تو کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں، لیکن 1-2 واقعات میں لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے. ایک دفعہ ہم بہاولپور سے چڑھے ٹرین میں، جب میں ٹرین میں چڑھا ہوں بہاولپور سے تو فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، اور رش اتنا تھا. حاجیوں کی اس وقت فلائٹیں بہت جا رہی تھی، کراچی سے ہی جاتی تھیں، ملتان ایئرپورٹ نہیں بنا تھا اس وقت. تو اتنا رش تھا کہ جیسے ہی ہم ٹرین میں چڑھے ہیں تو اب پتہ چل گیا کہ بس ایسے بالکل سیدھے، جگہ ہی نہیں، رش اتنا زیادہ. اب فجر کی نماز وضو میں نے پہلے کر لیا تھا احتیاطاً، تو اب وہاں میں نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے. لوگوں نے کہا یہاں جگہ نظر آ رہی ہے. صوفی صاحب لوگ پھر تانے دینا شروع کر دیا، بھائی صوفی نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں کوئی نماز پڑھے گا، پاگل ہو رہا ہے. اچھا سفر میں لوگوں نے کہا بھائی سفر میں معاف ہے، بعد میں توبہ کر لینا، قضا پڑھ لینا. یہ بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کے نا، یعنی ان کی نظر میں کہ توبہ کر لینا. بھائی توبہ تو کہاں سے؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کہتے نماز پڑھ لو، نہیں پڑھتے تو توبہ کر لینا. پڑھنی ہے، قضا نہیں کرنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اگر نماز چھوڑنے کی میرے بھائی کہیں گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جب گولوں کی گھن گرج اور تلواروں کی چمک ہو اس میں اللہ اجازت دے دے گا قضا کر لو. وہاں اجازت نہیں دی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں کوئی صورت بنتی، سواری پہ بیٹھو، گھوڑے کا جہاں رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. وہاں اجازت نہیں دی. اور آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پڑھنی ہے کہ نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. یہ اس لیے جواب دیا کہ آپ کہہ سکتے تھے اللہ جب جنگ ختم ہو جائے گی پھر پڑھ لیں گے نا آرام سے خشوع و خضوع کے ساتھ. ابھی جنگ ہو رہی ہے، اللہ ابھی کیا ضرورت، جب جنگ ختم ہو جائے قضا پڑھ لیں گے بعد میں. ٹائم گزر جائے گا پھر بہت ڈبل سجدہ کریں گے، ہم بہت لمبے لمبے قیام کریں گے. اللہ فرماتے ہیں نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے. وہ ٹائم گزر جائے گا اگر جنگ ختم ہونے کا انتظار کرو گے. بہت مشکل ہے بھائی، نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے زندگی کو فرشتے بہت اچھی طرح سے اردو میں بھی سمجھا دیں گے قبر میں. وہ کہتے ہیں نا میں نہیں بتاؤں گا، تو لوگوں نے کہا اب تو آپ کو سب بتانا پڑے گا.
اور حقیقت ہے میں ان کا کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, سب کے ساتھ ہوگا. جو بھی کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا, تو جب دنیا سے جائے گا تو سب کچھ بتانا پڑے گا, اس کو سب بتانا پڑے گا بھائی. تو میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو عزم کرو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے نماز قضا نہیں کرنی. جو جماعت کی نماز کے عادی نہیں ہے وہ کم از کم اتنا کر لیں کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ قضا نہیں ہونے دینا کسی صورت میں. پھر اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ جماعت نہیں چھوڑنی کسی صورت میں. وہ جماعت اصل تو نماز ہے ہی جماعت سے, اور اگر کبھی چھوٹ جائے نا تو توبہ کرنی ہے اور اس کو قضا کر کے اگلی پڑھنی ہے. پہلے اس کی قضا پڑھنی ہے پھر اگلی, اور کچھ جرمانہ بھی رکھیں اپنے اوپر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں, سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 چیپٹر نمبر 300 حدیث نمبر 836, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو لیا جائے گا وہ صلاح کے بارے میں. سب سے پہلا حساب کتاب جو ہوگا قیامت کے دن پہ وہ ہے صلاح کے بارے میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 36 حدیث نمبر 146 146, اللہ کے رسول فرماتے کہ مومن اور کافر کے درمیان, ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ صلاح ہے. میں صلاح فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے ایک صحیح حدیث میں, سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب السنہ چیپٹر نمبر 1691 حدیث نمبر 4661 4661. اللہ کے رسول فرماتے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے صلاح. اس کا مطلب وہ کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو انسان صلاح نہیں قائم کرتا, نماز نہیں پڑھتا, وہ کافر جیسا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مدثر میں سورہ نمبر 74 آیت نمبر 41 سے 43 میں کہ جو گنہگار دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا آپ کیوں دوزخ میں ہیں, تو وہ کہیں گے ہم صلاح پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 میں, اے میرے رب مجھے صلاح قائم کرنے والا بنا اور میرے بچوں کو بھی صلاح قائم کرنے والا بنا.